ان کی اطاعت کرو گے تو در حقیقت اللہ ہی کی اطاعت ہے. اسی لیے میں نے یہ جرأت کی کہ کہا ہمیں تو دو ثواب ہوں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، کہ ہمیں اللہ کی اطاعت کا بھی اجر ملے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی اجر ملے گا، اور پھر بونس میں اللہ کی محبت ملے گی اور مغفرت ملے گی. اطاعت رسول کے بنا چارہ بھی تو نہیں ہے. کہاں کے امتی ہوں گے ہم؟ کہاں کے مومن ہیں؟ کہاں کے مسلمان ہیں؟ مسلمان کا تو مطلب فرما بردار ہے. کس کا فرما بردار؟ اللہ کا فرما بردار، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرما بردار. اور اگر نہیں ہے، کہاں کے مسلمان ہیں؟ کیسے مسلمان ہیں؟ وہ کون سا دین ہے جس کو مانے بغیر آپ اس دین کے دعوے دار ہیں؟ وہ کون سا قانون ہے جس کو توڑ کر آپ اس قانون والے ہیں؟ وہ کون سے اصول و ضوابط ہیں جن کے خلاف چل کر آپ اس کے حامل ہیں؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. کوئی عقل سلیم اس بات کی گواہی نہیں دے سکتی کہ آپ ایک قانون کے حامل ہیں، آپ کتاب اٹھا رکھی ہے، آپ کہتے ہو یہ میرا ضابطۂ حیات ہے، یہ میرا قانون ہے، یہ میری زندگی ہے، میرا جینا، میرا مرنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میری شادی، میرا نکاح، میری وراثت، میری زندگی کا ہر اصول، میری موت کا ہر اصول، مرنے کے بعد کی زندگی، میرا رتبہ، میرا مقام، میری جنت، میری دوزخ. پچھلے انبیاء کے سارے واقعات جسے ایک کتاب میں ہے، جس کا میں حامل ہوں، میں اس کی نفی کر سکتا ہوں، پھر بھی میں اس کا حامل ہوں. حامل کا تو مطلب ہی ختم ہو گیا. حامل تو ہیں ہی تب جب ہم اس کو اون کرتے ہیں، اسے اٹھائے ہیں، اسے لیے ہوئے ہیں، اور اس کو لینے کے بعد اس کو سنبھالے ہوئے ہیں، سنبھالنے کے بعد اس کو اپنی زندگی پر لاگو بھی کرتے ہیں. اور جب وہ ہماری زندگی میں آ جاتا ہے تو ہاں، پھر اب ہم دعوے دار ہیں، پھر ہم ایمان کے بھی دعوے دار ہیں، پھر ہم محبت کے بھی دعوے دار ہیں، پھر ہم امتی ہونے کے بھی دعوے دار ہیں. ورنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں تو قیامت سے پہلے آخری انسان بھی جو پیدا ہوگا آپ کی امت میں ہی شامل ہوگا، کیونکہ آپ کے بعد اور کسی نبی کو آنا نہیں ہے. اگر ہمارے میں اور اس آخری انسان میں جو ان پر ایمان نہ لایا ہو کوئی فرق نہیں ہو، تو خدا نخواستہ ہم کہاں جائیں گے؟ ہماری کون سی جگہ ہوگی؟ ہمارا کون سا مقام ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حقیقی ایمان کی لذت اور مٹھاس صرف اسی شخص کو حاصل ہو سکتی ہے جو قول، فعل، کہنے میں، کرنے میں، اختیار کرنے میں، چھوڑنے میں، محبت کرنے میں، بغض کرنے میں، نفرت کرنے میں، ہر اعتبار سے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے مطابق ہو. اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے بغیر اور اللہ اور اللہ کے رسول کو شامل کیے بغیر کوئی شخص محبت کسی سے کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، کسی معاملے کو اختیار کرتا ہے، کسی طرز عمل کو اختیار کرتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے، ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس حاصل ہی نہیں ہوئی. ایمان کی لذت تو منہ کو لگے گی ہی تب جب اطاعت حاصل ہوگی، جب آپ اطاعت کریں گے. سورہ فتح میں آیت 10 ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یعنی یہ بیعت کے اوپر تھا. جب بیعت رضوان ہوئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے آپ سے بیعت نہیں کی، انہوں نے در حقیقت اللہ پہ سے بیعت کیا ہے. یہ وعدہ انہوں نے آپ سے نہیں اللہ سے کیا ہے. ابھی کس بات کا ثبوت ہے کہ اطاعت رسول در حقیقت اطاعت الہی ہے؟
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت در حقیقت اللہ سے محبت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کرنا، وعدہ کرنا، ان کے ساتھ مل کر جینے مرنے کا عہد کرنا در حقیقت اللہ ہی سے عہد ہے. یہ عہد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں لیا. مسلمانوں یاد رکھو، یہ عہد تم سے اللہ ہی نے لیا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ ید اللہ فوق ایدی کہہ کے یہ فرماتے ہیں کہ یہ جب بیعت لی جاتی تھی تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھا جاتا تھا کہ یہ تمہارے ہاتھوں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ ہی نہیں، اللہ کا ہاتھ بھی ہے. یہ بیعت اللہ ہی کی ہے، یہ ہاتھ اللہ ہی کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے احکامات پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیے گئے فیصلے پر راضی رہنے پر، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنے کے مترادف قرار دیا. روزمرہ زندگی میں مدینہ منورہ میں یہود کی، نصرانیوں کی اور مسلمانوں کی آپس میں کہی سنی ہو جاتی تھی. سورہ نساء کی آیت 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تمہارے رب کی قسم یہ لوگ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کو اپنے جھگڑوں میں فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں اور پھر آپ کے فیصلوں پر اپنے نفسوں میں، اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں. آپ کے فیصلوں کو اچھی طرح سے دل و جان سے تسلیم کر لیں. اور اگر ایسا ہے تو پھر یہ مومن ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو تمہاری جان کی قسم، تمہارے رب کی قسم، یہ مومن نہیں ہو سکتے. اب یہاں سے آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی فیصلے فرمائے. یہ صرف آپسی جھگڑوں ہی کی بات نہیں ہے. آپ کے تمام احکامات اس ضمن میں آتے ہیں. آپ کے تمام تر احکامات اس کے نیچے آتے ہیں. اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی بھی فیصلے سے روگردانی کریں، کسی بھی حکم پر ہم نہ چلیں، ہم ان کا ساتھ نہ دیں، ہم اس شریعت پر راضی نہیں ہوں گے، ہم ان کے دین کی خدمت نہیں کر رہے ہوں گے، ہم ان کی ذمہ داری سے خارج ہو جائیں گے، پھر عزیزان گرامی کیسے شفاعت نصیب ہو سکتی ہے؟ ہمیں کیسے قربت نصیب ہو سکتی ہے؟ ہم کون سی معیت حاصل کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے ان کے امتی ہو سکتے ہیں جب ہم مومن ہی نہ ہوں گے، جب ہم ان کے فیصلے نہیں مانیں گے، جب ہم ان کے احکامات پر نہیں چلیں گے، جن چیزوں سے انہوں نے روکا ہم نہیں رک رہے ہوں گے. ہمیں دعویٰ ہوگا ان سے محبت کا. اس دعوے میں ہم منافق تو نہیں ہیں. اس بات کو بہت غور کرنا ہے، بہت سوچنا ہے. یہ لمحہ فکریہ ہے. 12 ربیع الاول کے دن اب